قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے اور دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں، بہت سارے تغیرات پیدا ہو گئے. تو 1400 سال پرانا معاشرہ بھی تبدیل ہو گیا. 1400 سال پرانا قرآن کریم 1400 سال پہلے زمانے میں نازل ہوا، تو کیا اس کی اہمیت اور اس کی افادیت ابھی تک ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی رہے گی؟ یہ کیسے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے اور غور کرنے کی بات ہے، غور کرنا چاہیے. سورہ یونس آیت نمبر 101. قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے. لاؤ نا کچھ بھی، ٹیڑھا باঁکا سیدھا لے آؤ، اب سوال لاؤ. اب آپ لائے نا سوال تو اس سے کیا ذہن کھلتا ہے. لوگ گھبراتے ہیں سوال سن کے، جواب ہی نہیں دیتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 101 میں اس کا جواب دیکھو آپ کس طریقے سے ملتا ہے. قُلِ انظُرُوا، ان انسانوں سے کہو جو دنیا میں رہتے ہیں اندھے بن کر، آنکھیں کھولیں. ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں کیا ہے دیکھو. دیکھتے ہی نہیں. مشینی زندگی ہے، کمانا کھانا سونا جاگنا اٹھنا، بس ختم ہوا. اور کچھ ہے مقصد حیات جو ہے وہ فراموش. ان سے کہو زمین آسمان کی چیزیں دیکھیں. آیت کب نازل ہوئی تھی؟ بہت پہلے. اور حکم ہو رہا ہے دیکھو. یعنی تو یہ حکم ہمیشہ قائم رہتا ہے. مقصد یہ کہ آسمان اور زمین اور آسمان کی چیزیں، سورج چاند ستارے سیارے، اور زمین کی چیزیں دریا سمندر پہاڑ، دریا سمندر پہاڑ، اور زمین کے اندر کانیں ہیں سونے کی چاندی کی، یہ کتنی پرانی ہیں، آج کی تھوڑی ہیں. اتنی پرانی ہونے کے بعد بھی آج ان کی اہمیت اور افادیت ہے. تو قرآن جو علم کا سورج ہے، علم کا ٹھانٹے مارتا سمندر ہے، جس کی آیتوں میں موتی اور مونگے اور کیا کیا ہیرے جواہرات چھپے ہیں، تم نکالتے ہی نہیں. تو اس کی اہمیت آج ہے، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. کیا زمین کی اور آسمان کی اہمیت ختم ہو جائے گی؟ کل قیامت تک رہے گی. تو ایسے قرآن بھی قیامت تک رہے گا، اس کی اہمیت افادیت قیامت تک رہے گی اور آج بھی ہے اسی طرح سے. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53. سنریہم آیاتنا، ہم جلدی ہی ایسی نشانیاں ان کے سامنے لائیں گے. فی الآفاق، کائنات میں، وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں. یہ کورونا کیا چل رہا ہے؟ آیت ہے، نشانی ہے، جانوں کے اندر گھسی ہے. حتی یتبین، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ بھید کھل جائے گا، انہ الحق، کہ قرآن حق ہے. انہ کی ضمیر قرآن کی طرف رجع ہے، کہیں بھی نہیں جا رہی. انہ الحق، کہ قرآن، ہو کی ضمیر، انہ تو بے شک کے لیے، ہو کی ضمیر، انہ الحق قرآن. اب آیات اور نشانیاں پہلے بھی آئیں، آج بھی آ رہی ہیں، کل بھی آئیں گی، قیامت تک آئیں گی. تو قیامت تک قرآن کی افادیت، قرآن کی اہمیت بنی رہی. اب یہ نشانی ہے کورونا. آپ دیکھ لیں کیسے قرآن میں فرمایا گیا قیامت کے دن ایک دوسرے سے لوگ بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. کس کس سے بھاگ رہا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹینس، فاصلہ رکھو. بھئی یہ کیا ہے؟ یہ قیامت پر یقین لانے کی نشانی ہے. اگر یقین آدمی کرے، سوچے اس میں کہ سوشل ڈسٹینس یہ کیوں ہو رہا ہے، آخر پہلے تو نہیں تھا. اتنا فاصلہ رکھو، بھاگو ایک دوسرے سے. یہ قیامت کے دن ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ. اب بھائی سے بھی تو سوشل ڈسٹینس ہو رہا ہے. وہ امہ ہی، ماں سے ہو رہا ہے، وہ ابی ہے، باپ سے ہو رہا ہے، وہ صاحبتہ، بیوی سے ہو رہا ہے، وہ بنی، بیٹے سے ہو رہا ہے. تو یہ قیامت کے دن ہوگا. موت سے غفلت تھی. قل، ان سے کہو موت جو ہے تمہیں آ کے پکڑ لے گی، چاہے تم کتنی بروج مشیدہ، تو بہت سجے سجائے اونچے زبردست محلوں کے اندر ہو. اب موت اب کتنی تیزی سے ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں. یہ نشانی ہے اس کی کہ موت سے غفلت. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، موت سے غفلت نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول دن میں 100 مرتبہ موت کو یاد کرتے تھے. اب بتائیے امتیوں کا کیا حال ہے؟ وہ تو زندگی 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 پیچھے دوڑ رہے ہیں، موت سے غفلت ہے. کورونا نے کہا آ جاؤ میں بتاتا ہوں موت کیا ہے، دیکھ لو. تو یہ بیماری جو ہے آنکھیں کھولنے کے لیے بند پڑی انسانوں کی آتے ہیں. میں کہہ رہا بیماری آئے گی چلی جائے گی. یہ پہلی قوموں نے کیا.
غفلت میں رہے تو آخر میں ہلاک کیا گیا. نشانیوں پہ غور و فکر نہیں. ہاں نشانی قل ضرور اللہ قل ضرور دیکھو ماذا فی السماء زمین میں اور آسمان میں کیا ہے دیکھو بھائی. قرآن بار بار کہہ رہا ہے دیکھو مشاہدہ کرو. تو اب یہ قرآن کی اہمیت اور افادیت کل بھی رہے گی جیسے آسمان زمین کی آج بھی ہے. میں نے آپ سے سب سے پہلے سوال کیا تھا اور آج کا ہمارا پروگرام بھی اس پر منحصر ہے. اس کا مین ٹاپک یہی ہے کہ کیا قرآن غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. تو جب قرآن آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کا اول تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہے لیکن وہ اس کے قریب تک نہیں جاتے ہیں, طاقوں میں رکھا ہوا ہے یا ناظرہ اس کو پڑھ رہے ہیں, تو غیر مسلموں تک تو پہنچانا بہت دور کی بات ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں, کچھ تنظیمیں ہیں جو غیر مسلموں تک قرآن کو پہنچاتے ہیں. تو کیا غیر مسلموں کو قرآن کریم دینا ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ اس بات پر جب غیر مسلموں کو قرآن کریم دیا جاتا ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہندوؤں کو یا دوسرے دیگر مذاہب کے لوگوں کو قرآن کریم نہیں دینا چاہیے, وہ اس کی بے ادبی کریں گے, وہ وضو کرنا نہیں جانتے. اس طرح کے اعتراضات اگر کیے جائیں گے تو پھر غیر مسلموں تک قرآن کیسے پہنچے گا, پیغام کیسے پہنچے گا؟ ہاں بالکل. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک شخص نے اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دے دی, اس آدمی کا اخلاق اور کردار سے متاثر. شادی کے بعد اس نے اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا, مارنا توڑنا, یہ کرنا, بدسلوکی کرنا, نفقہ نہ دینا. تو کیا دوسرے لوگ اس کو مثال بنا کر اپنی بیٹیوں کو نکاح میں دینا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوگا نا. نکاح میں تو دی جائیں گی. اب جس نے بدسلوکی کی اس کو سزا ملے گی, وہ خود بھگتے گا. بالکل وہ گناہگار ہوگا. نکاح میں تو دینا نہیں چھوڑ سکتے نا بھائی. ٹھیک ہے ایک ہو گیا. تو یہی مثال قرآن کی ہے کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو قرآن دیا, اس نے بے ادبی کر دی, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سب غیر مسلم ایک جیسے ہیں اور ان کو ہم قرآن دینا بند کر دیں. قرآن تو دیا جائے گا, جیسے بیٹیوں کو نکاح میں دے رہے ہیں. اب بے ادبی کرنے والا خود جو ہے وہ اس کی سزا پائے گا. ہاں قرآن دیتے وقت یہ ضرور بتا دیں کہ دیکھو بھائی, اور وہ خود جانتے ہیں. دیکھو زیادہ تر انسان جو ہیں وہ دل کے اندر ایک نرم گوشہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں. ہندو ایشور کہہ دیتا ہے, برہم کہہ دیتا ہے, انگریزی گوٹ کہہ دیتا ہے, انگریز گوٹ کہتا ہے. ہم فارسی میں خدا کیوں کہتے ہیں صاحب؟ خدا تو قرآن میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے, اللہ ہے. تو پھر یہ جو چیز ہے یہ بتاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو ایک نرم گوشہ ہے وہ کسی کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا. کچھ سر پھرے لوگ کر لیتے ہیں ایسا, ان کو کرنی ہوتی ہے تو وہ تو کہیں سے بھی قرآن کریم لا کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے قرآن دینا چاہیے. اگر نہیں دیں گے تو پھر غیر مسلم پیغام کیسے پہنچا؟ ہاں اس کو سمجھا دیں اور وہ کچھ سمجھتا ہی. زیادہ تر ہندو جانتے ہیں ایشور وانی ہے. میں آپ سے بتا دوں, گفتگو کریں گے تو کہیں نہیں بھائی ایشور وانی, ادب کریں گے, اس کا عزت کرتے ہیں. لیکن ادب کے ساتھ آپ اس کی تعلیم کو سیکھنا, اس طرف ہمیں لانا. ادب تو مسلمان چومے چھاٹی کر لیتے ہیں, وہ مقصد نہیں, وہ مقصد تھوڑی ہے. وہ تو پھر میرا ایک شعر ہے اس میں جو میں نے مولانا کلیم کو سنایا تھا اور انہوں نے مدرسے مجھے رکھ لیا تھا اس شعر پر سن کے. تنگ سی گلیوں میں کھو کر رہ گئے اہل زمیں, تنگ سی گلیوں میں کھو کر رہ گئے, مذہب کی اور اس کی ذات کی بات کی اور فرقوں کی اور مسلک کی, کھو کر رہ اہل زمیں. آسماں سچائی کا لپٹا رہا جزدان میں. اب یہ آسمان سچائی کا ہے, سچائی کا آسمان ہے. جیسے آسمان قائم رہے قیامت تک, آپ نے سوال کیا تھا, ایسے قرآن بھی قیامت تک قائم رہا, اس کی حفاظت رہے گی. تو مسلمانوں کو تو یہ حال ہے, جو زبان لپیٹ کے رکھ دیا. تو غیر مسلموں کو قرآن دینا چاہیے, سمجھا کے دیں, طریقے سے دیں. اس معاملے میں ایک واقعہ مجھے کسی نے شیئر کیا تھا. مجھے بتایا کہ جودھ پور کے اندر جو ہے قرآن کانفرنس کی گئی تھی ایک زمانے میں, غالباً 8-10 سال پہلے کی بھی ہوگی. تو مجھے نام تو ذہن میں نہیں ہے. تو ایک ڈاکٹر تھے, ان کو بھی بلایا گیا تھا, اس میں غیر مسلم تھے. انہوں نے اسٹیج سے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج آپ لوگ قرآن کانفرنس کر رہے ہیں اور ہمیں قرآن دے رہے ہیں. حقیقت تو قرآن کا حق تب ادا ہوتا ہے جب آپ چلتے پھرتے قرآن بن جاتے اور ہم آپ کو دیکھتے اور اسلام قبول کر لیتے. تو یہ نہیں آتی کہ آپ کانفرنس کر رہے ہیں اور قرآن ہمیں دے. نہیں, وہ تو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ بھی سمجھیں بھائی یہ تو سب کی کمی ہے ہماری, وہ کیریکٹر ایسا بنائیں. لیکن اب یہ تھوڑی ہے کہ اگر نہیں ہے تو ہم نہ دیں. نہیں, دینا چاہیے نا, تو دے سکتے ہیں. مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ پڑھیں, عمل کریں. اور جو دے رہا ہے اس میں ذمہ داری دینے والے کی یہ ہوتی ہے کہ
جب تک آپ خود اس کتاب کو نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ نے اگر دیا ہے کسی کو، پہلے خود بھی مطالعہ کریں، کیونکہ جب آپ اس کو دیں گے تو آپ اس کا فالو اپ بھی کریں گے، اس سے پوچھیں گے. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اس میں پوچھا سوال کر اس میں کہ یہ بات ذہن میں ڈال دی گئی ہے عالموں نے کہ غیر مسلموں کو دینا ہی نہیں، بیعت بھی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ارے بھائی یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی، پھر علم کیسے بڑھے گا؟ کوئی ہندو پابندی نہیں لگاتا وید کسی کو مت دینا، یہ تو پوتر نہیں ہے، کہتے نہیں پڑھو. چھوٹ ہے کھلی ہوئی، وید کی اور پران کی اور رامائن کی اور سب چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، تو قرآن نہیں پڑھا جاتا، سمجھا جاتا، سمجھو اس کو. تو اس طرح سے یہ دینا چاہیے. ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. غیر مسلموں کے سلسلے میں ہم نے بات کی کہ غیر مسلموں کو قرآن شریف دینا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم جب ہم غیر مسلموں تک پہنچاتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے ہمارا دعوت. تو غیر مسلموں کو دعوت دینے کے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں، بہتر طریقے، اچھے ڈھنگ سے ہم ان کو کیسے دعوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، دعوت کا جو طریقہ ہے کوئی لگا بدھا نہیں ہے. آپ اس سلسلے میں اپنے فہم اور سمجھ بوجھ سے کام، لیکن ہمیں قرآن نے ایک بہت اچھی بات دے دی اور بتا دیا کہ دعوت دینے میں ہم اس بات کا خیال رکھیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دو چیزیں بتائیں، حکمت اچھے طریقے سے. اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا فَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، کیونکہ حکمت سمجھداری اور دانش مندی کی طرف لاتی ہے. تو پھر رب کے راستے کی طرف بلاؤ، مگر کیسے؟ حکمت کے ساتھ، حکمت سے، سمجھداری سے استعمال کر کے. آدمی جس عقل کا، جس معیار کی عقل ہے اس کے حساب سے بات کی جائے گی، اس سے اور اس کو بتایا جائے گا. پڑھا لکھا ہے جاہل ہے، اس کے حساب سے. اور والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اچھی نصیحت کی باتیں ان کو سنا کر. قرآن سے اچھی باتیں کہوں گی، لیکن اب وہ کہوں گا ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو ہم ان کو سنا ہی نہیں سکتے. اس میں ایک بات. دوسرے یہ کہ دعوت جو ہے غیر مسلموں میں اگر آپ دے رہے ہیں دعوت اور قرآن ان کو دے رہے ہیں تو ان سے یہ کہیں کہ ایک دم سورہ بقرہ مت پڑھو، آپ مکی آیتوں کی طرف لائیے. آپ ان کو 86 آیتیں قرآن میں مکے میں نازل ہوئی ہیں، جو توحید 86 بتائیے آپ، 86. اور ان سب میں میرے خیال سے توحید کا جو ہے وہ، ہاں، اور 28 آیتیں مدینہ میں، صرف 28 اس میں احکام ہے. تو اب اتنی زیادہ تعداد میں مکے میں کیوں نازل ہوئی صاحب؟ کہ اس میں عقیدہ ایمان مضبوط ہو جائے، آدمی اپنے اللہ کو پہچان لے اور آخرت کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اس لیے وہ 86 آیتیں. تو اب جیسے مثال کے لیے سورہ انعام سے ابتدا شروع کریں، سورہ انعام پڑھو آپ، اس میں توحید خالص، کہ جو مورتی پوج رہے ہیں یا درگاہ میں جا رہے ہیں ان سب کو جو ہے اس کی تردید کر دی کہ بھائی ایک اللہ بغیر شرک کے. اللہ کو تو مکے والے بھی مانتے تھے، مگر 365 بت رکھ رکھے تھے انہوں نے مکے میں، کعبے میں، اور سب سے بڑا حبل نام کا کعبے کے اوپر تھا رکھا ہوا. تو اب مکی آیتیں سورتیں جب پڑھی جائیں گی، سورہ انعام ہے، سورہ یونس ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ جاسیہ ہے، سورہ زمر ہے، یہ نکال لیں مکی لکھا ہوا ہے مکی آیت، وہ بتائیں آپ ان کو، وہ پڑھیں. ایک بات. دوسرے ایسی آیتیں کہ جن میں انسان کو اللہ نے مخاطب کیا ہے یا لوگوں کو، وہ ان کو دی جائیں چھانٹ کر. ہاں، یہ ان کا مطالعہ آپ کرو، یہ اس کا دعوت کا طریقہ. یہ مکی ہی ہوگی زیادہ تر آیتیں. ہاں، یہ صحیح ہے، تو مکی ہیں. مکی میں جو ہے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا گیا ہے. مدینے میں تو احکام تھے، تو وہ تو پھر مسلمانوں سے متعلق ہیں تو انہیں کو مخاطب کیا گیا. ہاں، اور کیا. اب یہ نازل ہونے والی کتاب ہے، اگر تو یہ 2-3 آیتیں میں نے سنائی، لیکن اس معاملے میں تقریباً 80 یا 90 آیتیں ہیں. وہ میں نکالوں گا جب ایک کتاب لکھوں گا میں، قرآن کی عظمت اور افادیت. لیکن 3-4 آیتیں میں بتاؤں آپ کو ثبوت کے لیے. سورہ مومن آیت نمبر 2، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. کلیئر کر دیا، کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن اب کس کی طرف سے ہوئی ہے یہ بھی تو دیکھو. شیطان کی طرف سے نہیں آئی، وہ اس نے سلمان رضوی نے لکھ دیا تھا، شیطان کی ورثے
1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیطان اس پہ غالب نہیں ہے، سورہ شورا کے اندر، کہ وہ آیتوں تک پہنچ جائے۔ تو تنزیل الکتاب، کتاب کا نزول، کتاب کا نازل ہونا، کتاب کا اترنا کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ العزیز العلیم، جو زبردست ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اسے نازل کیے بھائی کتاب، کوئی لکھی تھوڑی حضرت محمد صاحب نے۔ سورہ مومن آیت نمبر 2، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 2، تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کیا ہے اس نے جو رحمان الرحیم ہے، اس نے قرآن نازل کیا ہے۔ کتنا کلیئر ہے ایک دم۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 2، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، عزیز العلیم تھا وہاں سورہ مومن میں، عزیز الحکیم کیوں تبدیل کیا؟ زبردست تو ہے ہی قدرت میں، لیکن حکمت والا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا نا، کتابٌ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کو مذاق مت سمجھنا، احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو پہلے محکم کیا اللہ تعالیٰ نے، مذاق تھوڑی ہے۔ کسی بھی کتاب کو محکم نہیں کرتا، مصنف لکھتا چلا جاتا ہے جو اس کے ذہن میں آتا ہے، شاعر کرتا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، پھر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں تفصیل کہاں کرو؟ ارے بھائی سب ہے، آپ دیکھو تو صحیح، تلاش تو کرو۔ من لدن حکیم خبیر، اس کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور خبردار ہے۔ تو اس لیے یہاں سورہ جاسیہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ نے کلیئر کیا اور اس کو واضح کیا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اور یہی سورہ احقاف میں آیت نمبر 2 میں بالکل یہی جملہ، یہی آیت، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، 2 دفعہ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ تو تنزیل کس کی طرف سے؟ ٹھیک ہے، تنزیل تو ہم نے مان لیا، حضرت محمد صاحب نے نہیں لکھا، اللہ کی طرف سے، اور اللہ بھی اس کی صفات بھی بیان کر دی۔ اور سورہ سجدہ میں تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست لکھ دیا کہ کچھ شک ہی نہیں رہتا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تمام دنیا کے رب کی طرف، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ وہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا صاحب شک تو کوئی بھی کر سکتا ہے قرآن میں، ارے بھائی شک کیسے، کس طرح کا شک؟ وہ بھی تو دیکھو، یہ شک کر رہا ہے انسان کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے، حضرت محمد نے لکھے، تو اس شک کو یہاں دور کیا۔ تنزیل الکتاب نازل کی گئی کتاب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو رب العالمین ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف۔ اور یہ اتنی ساری آیات، سورہ یوسف کا آیت نمبر 2، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ زخرف کی آیت نمبر 2، انا انزلناہ قرآنا عربیا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بھائی قرآن کی طرف ہی تو اشارہ ہے، اور کہاں ہے؟ سورہ دخان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ایک مبارک رات یعنی شب قدر میں ہم نے، اور کیا چاہتے ہو تفصیل؟ اللہ نے کلیئر کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے نہیں ہیں، ہم نے نازل کیے، اور ہم نازل کرنے والے ہمارے صفات بھی دیکھ لو۔ قرآن کریم کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ قرآن کریم کو جب پڑھا جائے تو اس کو باوضو ہو کر پڑھا جائے۔ غیر مسلموں کو دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں وضو کا تصور نہیں ہے، تو ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن مسلمانوں کے ذہن میں ایک آ جاتا ہے۔ تو ان دونوں معاملات میں جو ہے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یا احادیث کے ذمن میں یا شریعت؟ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امت کے بارے میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں جو ہے ایک درمیانی امت بنایا، اور ہم ہو رہے ہیں افراط اور تفریط کا شکار۔ کیسے؟ مقصد ہے نماز میں کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے اور کوئی یہاں بالکل نیچے باندھ لیتا ہے، بھائی ہاں باندھو نا، یہ افراط تفریط کیوں ہے؟ جب امت وسطاً ہے تو بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ تو اسی طرح سے قرآن کے چھونے میں یا تلاوت میں افراط و تفریط ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو باادب بیٹھیے، باوضو بیٹھیے اور تلاوت کیجیے، بے شک وضو کرنی پڑے گی، لیکن آپ ایک لائبریری میں بیٹھے ہیں
اور وہاں الماری میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور آپ کسی حوالے کی تلاش میں ہیں تو آپ بھاگے بھی گا مسجد میں جائیں گے وضو کرنے کے لیے اور پھر آ کے قرآن ٹچ کریں گے؟ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسرا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا اور تم تنگی پیدا کر رہے ہو. لائبریری میں تو قرآن کو حوالے کے لیے ویسے بھی آپ بغیر وضو کو ٹچ کر سکتے ہیں. آپ کو حوالہ دیکھنا بھئی آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے اس میں یہ ہے، تو آپ اگر بغیر وضو بھی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کل سفر میں بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہ موبائل میں قرآن کریم پڑھتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، موبائل میں سن لیتے ہیں. ہاں بالکل. اب تھوڑی کو وضو کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تو جہاں آسانی ہو، جہاں موقع ہو، ہاں وہاں کرو، جہاں سہولت ہو، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم بس باضابطہ باقاعدہ نماز مسجد میں یا گھر میں پڑھ رہے ہیں، بالکل وضو کر لیں، وہ ایک بہتر طریقہ ہے. بالکل. ساتھ پڑھیں. اور اصل نہیں ہے تو اصل تو دل کی تبدیلی ہے کہ ایک صاحب جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ان کا واقعہ آیا تھا گاڑی میں، تو فلاسفر ٹائپ تھے، سوچتے سمجھتے زیادہ تھے. تو کہنے لگے یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں دیکھو اس کمپارٹمنٹ میں بڑے ان کے پاس بڑے ایسا آرام کا سامان موجود ہے دیکھو سب، لیکن مجھے ان کے چہروں پہ کچھ پریشانی لگ رہی ہے. تو وہ بیوی کہنے لگے آپ تو ایسی باتیں سوچ رہے ہیں، چہرے کیوں پڑ رہے ہو، اب تو سفر کرو. کہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان پہ سامان تو بہت ہے لیکن پریشان ہے یہ اندر سے، سکون نہیں. اللہ چھوڑو جی. وہ ان کا اسٹیشن آ گیا، اتر گئے اور جا کے گھر میں چلے گئے. اپنا لائبریری تھی ان کی، تو وہ کہنے اچھا تم چائے وائے بناؤ، میں تھوڑا لائبریری میں بیٹھ کے کتابیں دیکھتا ہوں. بیٹھ گیا تو وہ اتفاق سے ہدایت اللہ کو دینی تھی، وہ قرآن رکھا تھا علماء وہ نکال لیا. وہ باوضو تھوڑی تھے، غیر مسلم تھا وہ تو یہودی. اور اتفاق سے سورہ تکاثر کھل گئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادتی کی ہوس نے جو ہے ان کو غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے. تو وہاں سے چلایا وائف کم ہیئر ہیئر از دا آنسر آف مائی کوشچن. کیا وہ جو ہم نے تم سے وہاں سوال کیا تھا نا کہ چہرے میں پریشانی دیکھو، یہ لکھا ہے کیا قرآن میں لکھا ہے، مسلمانوں کی کتاب قرآن. ہاں یہ بات ہے، زیادتی کیا بس نے اس میں خوش نہیں ہے. ہاں اور حل میں مزید تو دیکھو یہ کتاب لوگ ایک عالم کے پاس گئے، کہ صاحب یہ قرآن جو ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہ کیوں، کیا بات ہوئی ایسی؟ کسی نے زور ڈالا کہ نہیں؟ اس نے واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا. بے وضو تھا. اصل میں دل کی تبدیلی ہے، قرآن تو دل کی تبدیلی. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندر ہو جاتا ہے. لیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، جو سینوں میں دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. وہ دل کو باوضو کرو، اصل تو یہ ہے. وہ تو تمہارا بے وضو پڑا ہے، پاکیزگی نہیں ہے اس کے اندر. اس طرح کی باؤنڈیشن جو ہے وہ روک دیتی ہیں. کئی جگہ لوگ ٹوکتے ہیں، آپ کرسی پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ہاں نیچے بیٹھے، کوئی آدمی نہیں بیٹھ سکتا، نہیں بیٹھ سکتا، یہ غلط ہے. یہ اس طرح سے کہ علم جو ہے وہ محدود ہو گیا. تو جہاں ممکن ہے، جہاں پاسبل ہے، وہاں آپ وضو کریں، وضو کے ساتھ قرآن کو باقاعدگی سے پڑھیں. جہاں نہیں ہے تو وہ ایک قید نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں حالات پر. اور بس تو افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بس تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ کو پروگرام کیسا لگا اپنے تاثرات سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور نوازیے گا. اور آج کے پروگرام کے متعلق کوئی سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پر بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، ہمارے اسکرین پر آپ کا ہمارا نمبر جو ہے فلیش ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی.